अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बद्दुआ, कर्ज़, नेगेटिविटी या बुरी बातें, बुरे ख़यालात और बुरे जज्बात, फ़क़त बद्दुआ देना या किसी को बद्दुआ देना कहीं से भी सेंसिबल नहीं है। लिहाज़ा इंसान को हमेशा बद्दुआ जो है वो बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, लेकिन दुआएं बग़ैर सोचे समझे हैबिट बनाकर हर वक़्त उठते बैठते चलते फिरते देते रहें। जितनी दुआएं देंगे उतनी ही दुआएं मिलेंगी। कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जितना हम लोगों के लिए दुआएं करेंगे, लोगों की ज़िंदगी की आसानी के लिए दुआ करेंगे, तो उतना ही हमारी ज़िंदगी के लिए भी लोगों की दुआएं शामिल हाल होंगी। लोग हमारे लिए भी दुआ करेंगे और लोग हमें भी उतना ही स्पेस देंगे जितना हम किसी को स्पेस दे रहे हैं। लिहाजा इंसान को ज़िंदगी में भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि किसी को बद्दुआ नहीं दें, किसी के लिए अपने दिल में नेगेटिव ख़यालात, बुरे ख़यालात वो दिल में नहीं लाने चाहिए। जितना ये बद्दुआ किसी और के लिए नुकसान का बाइस है, इतना ही खुद हमारे लिए भी नुकसान का बाइस है। क्योंकि जब इंसान दुआ दे रहा होता है, यानी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा होता है, तो उतना ही इंसान का दिमाग या इंसान का जहन पॉजिटिव वाइब्स प्रोड्यूस करता है और पॉजिटिव जूसेस उसके बॉडी में शामिल होते हैं और उसकी जो बॉडी है वो रिलैक्स होती है। यानी जितना ज़्यादा इंसान दुआएं करता है उतनी ही उसके लिए सेहत होती, उतनी ही उसका जहन जो है वो रिलैक्सेशन में चला जाता है। ये कह लें कि ये मेडिटेशन है। दुआएं करते हैं उतनी ही हमारी सेहत में इजाफा होता है, उतना होता है हमारा दिमाग अच्छाई की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, तो क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है वो नेगेटिव वाइब्स निकालना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है कि हमारा जहन जब नेगेटिव बातें सोचता है तो नेगेटिव वाइब्स हमारी पूरी बॉडी में आ जाती हैं और हमारा ऑरा जो है वो भी ख़तरनाक हद तक जो है वो डैमेज हो सकता है। और हमारा जो ऑरा है उसमें भी जब हमने खुद ही उसमें कील ठोक दी है, एक सुराख कर दिया है बद्दुआ देके, तो जो मसलन जो ऑरा जो है वो हर इंसान की बॉडी के चारों तरफ एक हिफाजती तह होती है, या ये समझ लें एक चादर होती है जो उसको चारों तरफ से उसने घेरा हुआ होता है, जो उसकी हिफाजत के लिए होती है। लेकिन जब हम उसमें खुद ही सुराख कर दें, जब हम उसे खुद ही फाड़ दें, जब हम उसे खुद ही तोड़ दें, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि आसपास अतराफ़ में जितने भी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव वाइब्स होती हैं, वो उसके अंदर से दाखिल हो जाती हैं और फिर वो हम पर उसका असर शुरू हो जाता है। तो जब हम नेगेटिव वाइब्स अपनी तरफ लेकर आ रहे होते हैं तो उससे हमारी जो बॉडी है, जो हमारा जिस्म है, वो बीमारियों की तरफ जाने लगता है। इसे कमज़ोरी की तरफ और बीमारी की तरफ और बहुत सारी इंसान की जिस्म में उलझने, परेशानियां, डिप्रेशन, टेंशन और एक इंसान का जो जिस्म है वो घर बन जाता है बीमारियों का। तो इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी को बद्दुआ न दे और कोशिश करे कि दुआएं दे। और जब बद्दुआ होती है वो इंसान की पूरी ज़िंदगी तबाह कर देती है, बर्बाद हो जाता है इंसान अगर किसी की उसे बद्दुआ लग जाती है तो। इसीलिए कहते हैं कि जो बद्दुआ है वो इंसान को अर्श से उठाकर फ़र्श पर ले आती है। बद्दुआ जो है इंसान को, बहुत अमीर व कबीर भी हो, बहुत पैसे वाला, बहुत मालदार भी अगर हो, तो जब उसको बद्दुआ लग जाती है तो वो अमीरी से गुर्बत और फ़कीरी और तंगदस्ती की ज़िंदगी में आ जाता है। और बहुत बड़े बड़े सेहतमंद लोग, बहुत बड़े बड़े पहलवान, बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोग जो ये समझते थे कि हमारी ये सेहतमंदी, हमारी ये ताकत, हमारा ये जिस्मानी पावरफुल होना हमसे कभी छीनेगा नहीं, तो ऐसे भी लोगों को आपने खुद भी देखा होगा कि वो बीमार होकर बिस्तर पे लग जाते हैं और बिलाखिर जो है वो उनका मुकद्दर जो है वो दवाइयाँ ही रह जाती हैं और हॉस्पिटल्स के चक्कर ही काटते रहते हैं। तो इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की बद्दुआ से बच जाएं। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो बद्दुआ है ये बस्तियों की बस्तियां तबाह कर देती है और वहाँ पर अब जो है वो आसेब डेरे गाड़े हुए हैं, वहाँ पर जानवर, एनिमल्स रह रहे होते हैं और कितनी हवेलियाँ, कितने महल और कितने ही घर ऐसे हैं कि जिनमें कल खुशी के शादियाने बजते थे और आज वहाँ पर खाक उड़ रही है। वजह क्या है? बद्दुआ।
جب ہم طاقتور ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس کوئی پاور ہوتی ہے، جب ہمارے پاس بہت زیادہ مال و اسباب ہوتا ہے، جب ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم جو ہیں خدا نہ خواستہ فرعون بن گئے ہیں۔ تو جب انسان طاقت کے نشے میں چور ہو جاتا ہے تو پھر اس سے وہ غلطیاں ہونے لگتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی نہ کسی کی بد دعا کے زیر عتاب آ جاتے ہیں۔ مثلاً ملازموں کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا، بلا وجہ میں ان کو مارنا پیٹنا، اسی طرح سے پیسے سے رشوت دینا اور لوگوں کو جو ہے بلا وجہ میں ستانا، تنگ کرنا، تو انسان جو ہے وہ کسی بھی نشے میں رہ سکتا ہے، طاقت کا نشہ، پیسے کا نشہ، اقتدار کا نشہ۔ لہٰذا پہلے سٹیپ پر تو یہی ہے کہ انسان کو بھرپور صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ ہم نے دوسری چیز کیا ہے، ہم ان کو ہدایت کریں، ان کی ہدایت کریں، انہیں سمجھائیں، وہ جو ظلم کر رہے ہیں یا جو وہ ستم کر رہے ہیں اس پر انہیں سمجھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو فرعون کے پاس گئے تھے، اسے سمجھایا تھا پہلے، ایسا نہیں کہ اچانک سے ان کا ڈنڈا چلا اور وہ پانی میں غرق ہو گیا، ایسا نہیں، اس کو سمجھایا اور کتنے سال لگ گئے اسے سمجھانے میں۔ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے شداد کو بہت سمجھایا۔ بہرحال جو ستم گر ہوتا ہے، جو طاقت کے نشے میں دھت ہوتا ہے اور جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اقتدار ہمیشہ رہے گا، اس کی یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، اس کی جوانی کا ذوق ہے کہ یہ پیسہ اس کی اپنی ملکیت ہے اور یہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، تو یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ طاقت دینے والا بھی خدا ہے، جوانی دینے والا بھی خدا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پہ ستم نہ کریں، ہماری وجہ سے کوئی آہ نہ بھرے، جیسے کچھ ایسا نہ ہو کہ کوئی بد دعا دے دے، اور اگر کسی نے بد دعا دے دی، اب بد دعا اگر کوئی دیتا ہے تو بد دعا بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو اعلان بد دعا دے دیتا ہے، یعنی زبان سے کلمات ادا کر دیتا ہے، ایک وہ بد دعا ہوتی ہے، اور وہ والی بد دعا جو ہوتی ہے وہ بھی عرش تک جاتی ہے، اس کی بد دعا رائٹ ہوتی ہے تو خدا اسے قبول کر لیتا ہے۔ اور جیسے ہم نے پہلے کہا تھا پہلے حصے میں کہ اگر وہ لائق نہیں ہے اس بد دعا کا اور ہم نے اس کو بلا وجہ میں بد دعا دے دی ہے تو وہ بد دعا پلٹ کر بد دعا دینے والے کے پر آ جاتی ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہ ہم نے تو ان کو بد دعا دی تھی اور ہمارے ساتھ برا ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم کسی اور کو بد دعا دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے حالات سے واقف نہیں ہوتے، ان کی مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھلے جیسے بھی حالات ہیں بد دعا نہیں دیں۔ تو دیکھیں بد دعا جو ہے یہ آخری چارہ کار ہے، بالکل آخری سٹیپ ہے کہ جہاں پر انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ بد دعا کیجئے۔ انیشل سٹیپ پہ یہ نہیں ہے، یعنی بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف پہنچی اور ہم نے فوراً ہاتھ اٹھائی اور بد دعا دے دی، کیا ہوتی ہیں واپس ہم پر ہی پلٹ کر آ جاتی ہیں اور ہم ہی جو ہے مختلف بیماریوں اور مختلف قسم کی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن ہاں اگر آخری سٹیج آ گئی ہے، بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مان رہے، مختلف لوگوں کے ذریعے سے میسج دیا لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہے، تو پھر آخری جو حربہ ہے، وہ آخری حربہ کیا ہے کہ پھر انسان بد دعا کرے۔ تو ویسے تو بد دعا دینے کو منع کیا گیا کہ بد دعا نہ دیں، کوشش کریں کہ ہم صبر کر لیں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس طرح کے کلمات کہنے سے بچا لیں، محفوظ کر لیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ستم کی آخری حد ہو، اب یہاں پر آ کر اجازت ہے کہ ہاں اب بد دعا آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں بھی پروردگار عالم ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں پر پروردگار عالم جو ہے ابو لہب کو بد دعا دے رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں آیہ مباہلہ پروردگار عالم آخری سٹیج بتا رہا ہے بد دعا دینے کی۔ اس سے پہلے رسول اللہ جو ہیں وہ مسلسل ان کے ساتھ وہ جو ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا نجران کے عیسائیوں کا، مسلسل ان سے مکالمہ کرتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، انہیں سکھاتے رہے، ان سے بحث کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کو دلیلیں بھی دیں اور انہی کی کتابوں سے دلیلیں دیں، انہی کی باتوں سے دلیلیں دیں۔ وہ حد سے زیادہ اپنی ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے نہیں مانا رسول اللہ کی بات کو، تو پروردگار عالم تحل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اب یہ آخری سٹیج ہے، یہ مان ہی نہیں رہے ہیں۔ ہر ممکن آپ نے کوشش کر لی، ہر طرح سے ٹرائی کر لیا، بھرپور کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو اب اے نبی آپ ان سے کہیے تحل، ہم لوگ جو ہیں وہ لعنت کرتے ہیں، کس کے اوپر؟ جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل آخری اسٹیپ ہے کہ جس میں انسان کو بد دعا دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں کچھ انبیاء کی بد دعائیں بھی ذکر ہوئی ہیں کہ انبیاء نے بھی بد دعائیں دی ہیں۔
تو جب انسان بد دعا دیتا ہے تو وہ بد دعا جو ہے وہ انسان کے منہ سے نکلتی ہے اور عرش پر پہنچ جاتی ہے، اور عرش پر جا کر وہاں سے قبولیت لے کر پلٹ آتی ہے۔ قبولیت تو مل گئی، اب اس شخص کے پاس جاتی ہے جس کو بد دعا دی گئی ہے، اگر وہ لائق ہوتا ہے تو اس کی شامل حال ہو جاتی ہے، اگر وہ لائق نہیں ہوتا بد دعا کا تو واپس دینے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ لعنت کہ آپ نے کیوں بد دعا نکالی، کیوں آپ نے اپنے زبان سے برے کلمات نکالے۔ زندگی میں دعاؤں کو شامل کرتے جائیں گے تو بد دعا ہماری زندگی سے نکلتی جائے گی، اور جب انسان بد دعائیں دینے لگتا ہے تو یہ نہیں سمجھے کہ وہ بد دعا میں کسی کو دے رہا ہوں، بلکہ وہ بد دعا خود ہمارے لیے بھی ہوتی ہے، اور وہ بد دعا ہمیں بھی لگ سکتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ کسی کو بد دعا نہیں دیں، بلکہ دعائیں دیں، اور ایسی دعائیں دیں جو ان کے زندگی کے آخر تک کام آتی رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔